ایک کتاب پڑھتے ہوئے ایک خط پڑھنے کا موقع ملا تو دل بڑا متاثر ہوا اور دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں اپنے پیارے بھائیوں تک، دوستوں تک اور اپنی ان ماں اور بہنوں تک جو ہمیں سنتی رہتی ہے اس خط کو پہنچائے۔ بڑا پیارا سا خط ہے، بہت اچھے انداز میں لکھا گیا اور بہت اثر انگیز ہے اور بہت سبق آموز بھی ہے، بہت سے سبق اس کے اندر موجود ہے۔ یہ خط مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مشہور و معروف اسلامک اسکالر گزرے ہیں۔ اتنے بڑے عالم دین تھے، اتنی بڑی شخصیت تھی کہ ان سے ملاقات کے لیے جو وقت لینا اور ان سے ملاقات کو شرف سمجھنا دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ سمجھا کرتے تھے۔ ہمارے ملک کی اندرا گاندھی ان سے ملاقات کے لیے باقاعدہ انتظار کرتے ہوئے، ویٹ کرتے ہوئے بیٹھی رہتی تھی۔ تو اتنی عبقری شخصیت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تو مولانا کی والدہ نے جب وہ پڑھ رہے تھے مدرسے میں تو گھر سے ان کے نام ایک خط لکھا تھا۔ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک زمانے میں میری طبیعت دینی تعلیم سے کچھ اچاٹ سی ہونے لگی، یعنی دینی تعلیم چھوڑنے کا دل کرنے لگا اور انگریزی تعلیم حاصل کرنے اور سرکاری امتحانات دینے کا دورہ سا پڑا۔ میرے بھائی ڈاکٹر عبدالعلی صاحب نے کسی خط میں یا رائے بریلی کے کسی سفر میں والدہ محترمہ سے، والدہ صاحبہ سے میرے اس نئے رجحان کی شکایت کی کہ میرا چھوٹا بھائی علی انگریزی پڑھنا چاہتا ہے۔ اس پر والدہ نے میرے نام جو خط لکھا اس سے ان کے دلی خیالات، جذبات اور ان کی قوت ایمانی اور دین سے محبت و عشق کا اندازہ ہوتا ہے۔ والدہ محترمہ لکھتی ہیں، تمہارا اب تک بیٹا کوئی خط نہیں آیا، روز انتظار کرتی ہوں، مجبور آ کر خود لکھتی ہوں، جلد اپنی خیریت کی اطلاع دو مجھے۔ عبدالعلی کے آنے سے اطمینان تو ضرور ہوا مگر تمہارے خط سے تو اور تسکین ہو جاتی بیٹا۔ عبدالعلی سے میں نے تمہاری دوبارہ طبیعت خراب ہونے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ علی کو اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں ہے، جو وقت تفریح کا، دماغ فریش کرنے کا، کھیل کود کا ہوتا ہے وہ بھی پڑھنے میں گزار دیتا ہے۔ میں نے کہا تم روکتے نہیں اسے؟ تو کہا بہت کہہ چکا ہوں امی جان اور کہتے بھی رہتا ہوں مگر وہ نہیں خیال کرتا۔ اس سے سخت تشویش ہوئی بیٹا، اول تو تمہاری بے خیالی اور نا تجربہ کاری اور پھر بے موقع محنت جس سے اندیشہ ہوتا ہے مجھے۔ علی، مجھے امید تھی کہ تم انگریزی کی طرف مائل نہیں ہوں گے مگر خلاف امید تم کہنے میں آ گئے اور اتنی محنت گوارا کر لی۔ خیر بہتر جو کچھ تم نے کیا یہ بھی اس کی حکمت ہے، بشرطے کہ استخارہ کر لیا ہو، یعنی جو خیال دل میں پیدا ہو رہا ہے انگریزی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا، اس سے متعلق استخارہ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جان لو کہ کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے تو انگریزی سے بالکل انسیت نہیں بیٹا بلکہ نفرت ہے، مگر تمہاری خوشی مجھے منظور ہے۔ علی، دنیا کی حالت نہایت خطرناک ہے۔ اس وقت عربی تعلیم حاصل کرنے والوں کا عقیدہ ٹھیک نہیں، بہت سے عربی حاصل کرنے والے بگڑ گئے ہیں، تو انگریزی والوں سے کیا امید کر سکتے؟ انگریزی تعلیم حاصل کرنے والوں سے ہم کیا امید لگائیں گے؟ بجز عبدالعلی اور طلحہ کے تیسری مثال نہ پاؤ گے۔ یعنی بیٹا انگریزی حاصل کرنے والوں میں اپنے بھائیوں کو ہی دیکھ لو۔ علی، اگر لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انگریزی والے مرتبے حاصل کر رہے ہیں، انگریزی والے ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں کہ کوئی ڈپٹی اور کوئی جج، کم از کم وکیل اور بیرسٹر تو ضرور بن جاتا ہے، مگر میں بالکل اس کے خلاف ہوں بیٹا۔ میں انگریزی والوں کو جاہل اور اس کے علم کو بے سود، بے فائدہ اور بالکل بیکار سمجھتی ہوں۔ اس مرتبے کو
یہ دنیاوی ڈگریوں کو تو ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، یہ عام ہے۔ کون ایسا ہے جو محروم ہے؟ ہر کوئی ڈگریاں لے رہا ہے۔ وہ چیز حاصل کرنا چاہیے بیٹا جو اس وقت گراں ہے اور کوئی حاصل نہیں کر سکتا، جس کے دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں اور سننے کو کان مشتاق ہیں، آرزو میں دل مٹ رہا ہے، مگر وہ خوبیاں نظر نہیں آتی۔ افسوس ہم ایسے وقت میں ہوئے۔ بیٹا علی، تم کسی کے کہنے میں نہ آؤ۔ اگر خدا کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہو اور میرے حقوق ادا کرنا چاہتے ہو تو ان سبوں پر نظر کرو، ان سبوں پر نظر کرو جنہوں نے علم دین حاصل کرنے میں عمر گزار دی، بڑی بڑی قربانیاں دی۔ ان کے مرتبے کیا تھے؟ وہ کتنے اونچے مقام پر پہنچے۔ شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقدیر، شاہ عبدالقادر، مولوی ابراہیم، اور تمہارے بزرگوں میں خواجہ احمد صاحب اور مولوی محمد امین صاحب، جن کی زندگی اور موت قابل رشک ہوئی۔ کس شان و شوکت کے ساتھ دنیا برتی انہوں نے، کیسی خوبیوں کے ساتھ رحلت فرمائی۔ یہ مرتبہ انہوں نے کیسے حاصل کیا؟ آج ان کے زمانے کے دنیا داروں کو لوگ بھول چکے، لیکن آج بھی ان شخصیات کا نام بیٹا لوگ ادب و احترام کے ساتھ لیتے ہیں، انہیں ان کے کارناموں کو فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ انگریزی مرتبے والے تمہارے خاندان میں بہت ہیں اور ہوں گے بھی، مگر اس مرتبے کا کوئی نہیں۔ ان جیسے اکابر جن کے آج لوگ نام لیوا ہیں، جن پر لوگ فخر کرتے ہیں، ایسا کوئی نہیں۔ اس وقت بہت ضرورت ہے ان کو۔ انگریزی سے کوئی انس نہ تھا، ان لوگوں کو انگریزی سے کوئی لگاؤ نہ تھا، یہ انگریزی میں جاہل تھے۔ یہ مرتبہ کیوں حاصل ہوا؟ انہیں دین کی بنیاد پر حاصل ہوا۔ علی، اگر میری 100 اولادیں ہوتی تو سب کو میں یہی دینی تعلیم دیتی۔ اب تم ہی ایک اکیلے ہو۔ اللہ تعالیٰ میری خوش نیتی کا پھل دے کہ 100 کی خوبیاں تمہیں حاصل ہو، 100 لڑکوں کی خوبیاں تم ایک میں پیدا ہو، اور میں دارین میں سرخروں اور نیک نام اور صاحب اولاد کہلاؤں۔ آمین ثم آمین۔ بیٹا، میں خدا سے ہر وقت دعا کرتی ہوں کہ وہ تم میں ہمت اور شوق دے اور خوبیاں حاصل کرنے کی اور تمام فرائض ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اس سے زیادہ مجھے کوئی خواہش نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان مرتبوں پر پہنچائے اور ثابت قدم رکھے۔ علی، ایک نصیحت اور کرتی ہوں، بشرطے کہ تم عمل کرو، اپنے بزرگوں کی کتابیں کام میں لاؤ، انہیں تھام لو اور احتیاط لازم رکھو۔ جو کتاب تمہارے پاس نہ ہو وہ عبدالعلی کی رائے سے خریدو، باقی وہی کتابیں کافی ہے۔ اس میں تمہاری سعادت اور بزرگوں کو خوشی ہوگی۔ اس سعادت مندی کی مجھے بے حد خواہش ہے کہ تم ان کتابوں کی خدمت کرو، جو روپیہ خرچ کرو انہی ضرورتوں میں کرو، یعنی کتابیں خریدو۔ قرض کبھی نہ لو بیٹا، قرض کسی سے نہ لو، ہو تو خرچ کرو ورنہ صبر کرو۔ طالب علم یوں ہی علم حاصل کرتے ہیں۔ تمہارے بزرگوں نے، تمہارے اسلاف نے بہت کچھ مصیبتیں جھیلی ہے، علم کو حاصل کرنے کے لیے بہت قربانیاں دی ہے۔ اس وقت کی تکلیف کو باعث فخر سمجھو۔ جو ضرورت ہو ہمیں لکھو، میں جس طرح بھی ممکن ہوگا پورا کروں گی۔ خدا مالک ہے، مگر قرض کبھی نہ لینا بیٹا، یہ عادت ہلاک کرنے والی ہے۔ اگر وفائے وعدہ کرو تو کچھ حرج نہیں، یعنی قرض ادا کرنے کا وعدہ کرو تو قرض پھر لے لو۔ صحابہ کرام نے بھی قرض لیا ہے مگر ادا کیا ہے، ہم کون چیز ہے؟ علی بیٹا، یہ بھی تمہاری سعادت مندی ہے کہ میری نصیحت پر عمل کرو۔ حلوہ ابھی تیار نہیں ہو سکا، انشاءاللہ تعالی موقع ملتے ہی تیار کر کے بھیجوں گی، اطمینان رکھو۔ بہت جلد خیریت کی اطلاع دو، اگر دیر کرو گے تو میں سمجھوں گی کہ میری نصیحت تمہیں ناگوار ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی رمضان شریف میں تم سے واعظ کہلاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ میری خواہش سے زیادہ تمہیں توفیق دے
کہنے کی اور تمہارا کلام پر اثر اور خدا کی خوشی و رضامندی کے قابل ہو۔ آمین۔ باقی خیریت ہے، تم خدا کی رحمت سے تیار رہو، تم نے وعدہ بھی کیا ہے۔ یہ مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا خط ہے۔ دیکھیں کس انداز میں انہوں نے لکھا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کیسی ہونی چاہیے۔ ان کے پیچھے والدہ کی دعائیں تھیں، والدہ کی تڑپ تھی، کڑن تھی، تو اس کے بعد وہ ایک اتنے بڑے عالم بنے کہ انہوں نے پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ تو ہمیں جو ہے اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور میں جو ہے اپنی ماؤں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس انداز میں اپنے